الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تاریخ کے بارے میں ایک بات ذرا سمجھ لیجیے کہ تاریخ کے بہت سارے ماخذ ہیں، لیکن حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے اس میں زیادہ تر اعتماد بائبل پر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بائبل کھولیں تو ابتدا میں ہی جو پہلا چیپٹر ہے اس میں بڑی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت یعنی آدم کی عمر اتنی تھی، ان کے بیٹے شیت کی تھی، ان کے بیٹے اتنی کی تھی، ان کے بیٹے کی تھی، اور فلاں اس میں انتقال ہوا اتنے سال میں، ان کی عمر اتنی تھی جب انتقال ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ زیادہ قابل اعتماد نہیں، اور اس کے برخلاف آپ کو قرآن مجید میں آداب اور یہ عمریں وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں ملتی، بس ایک دو اشارے ملتے ہیں بس، جیسے مثال کے طور پر کہ لبث فیہم، حضرت ان کے بارے میں آیا کہ وہ 950 برس تک وہاں ان کی قوم میں رہے، بس اتنے اشارے ملتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی ایام میں ان لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو یا پھر صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 قرن سے مراد 10 نسلیں بھی ہو سکتی ہیں، 10 صدیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو لیکن جو چیز یعنی بیبلیکل لٹریچر میں معروف ہے وہ تو یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کوئی 3500 قبل مسیح کا ہے، اور اس سے پہلے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے، غالباً 2-2.5 ہزار سال کا فاصلہ ہو گیا۔ تو دیکھیے موٹی موٹی جو باتیں ہیں، اس لیے میں وہاں کوشچن مارک میں نے لگا دیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی آپ نے دیکھا ہوگا، رحیق المختوم میں مولانا سیف الرحمن مبارک پوری نے کیا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب لکھا ہے تو اس کے 3 حصے کیے ہیں کہ یہاں تک متفق علیہ، یہاں پر اکثریت کا اتفاق ہے، اور یہ اس پر کوشچنز ہیں اس کے۔ تو یہ ذرا آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ کوئی قطعی اور حتمی بات نہیں ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں 26 پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے، تو اس لیے میں نے ہر پیغمبر کے آگے 1 2 3 اس طرح ڈال دیا ہے تاکہ آپ کے سامنے بات آ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ غالباً 5000 5,500 قبل مسیح ہوگا، اور ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا، اور مکاناً علیہ جیسے قرآن میں آتا ہے، ان کو اوپر مقام دیا گیا، کہتے ہیں کہ ان کی موت آسمان پر تھی، ان کو اٹھا لیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے وقت پر ان کی ملاقات کی ہوئی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ کہتے ہیں 3500 قبل مسیح، اور ان کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے۔ ایک تو سام ہے، انکل سام تو پتہ ہی ہے آپ کو، تو وہ سام جو ہے یہ اس سے یہودی، عیسائی اور عرب ہے، اور دوسرے جو ہے وہ حام، اور تیسرا جو ہے یافت۔ تو حام کی نسل سے افریکنز ہیں، اس میں بربری بھی ہیں، اور یہ بھی ہیں جو جنہیں آپ نیگروز وغیرہ کہتے ہیں، سیاہ فام۔ اور جو یافت کی نسل سے کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں، جو اور چائنیز اور منگولز، چپٹی ناک والے سارے اس میں ہیں، کورینز اور جاپنیز وغیرہ۔ یعنی یہ بات سعید بن مسیب تابعی ہیں،
انہوں نے لکھی. اللہ عالم کی ثواب، یعنی یہ بھی کوئی حقیقی طور پر کوئی بات نہیں کہ جانا. اس کے بعد جو جلیل القدر پیغمبر ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے چوتھے نمبر پر، وہ حضرت ہود ہے، جو وادی احقاف میں تھے، جنوب یمن اور عمان کی سرحدوں کے پاس وادی احقاف میں، جو بالکل جن کو مارا گیا تھا ہوا کے ذریعے سے. ان کی قوم کو عاد کہا جاتا تھا، ہود علیہ السلام. اور اس کے 400-500 سال یا کے بعد کا جو زمانہ ہے حضرت صالح کا، تو حضرت ہود اور حضرت صالح کے درمیان جو نسب ہے وہ بھی بائبل میں ہے، اور وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو بچ گئے تھے لوگ جب عذاب آیا، تو ان میں سے پھر جو لوگ یہ حضرت ہود ہجرت کر کے یہ مدینے کے شمال میں جا کے آباد ہو گئے، انہی کی نسل سے پھر حضرت صالح علیہ السلام. دیکھیے قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ ہم نے اس جعلناکم خلائف من بعد قوم نوح، یعنی ہود کے بارے میں کہا گیا کہ قوم عاد کے بارے میں کہ اس کے بعد ہم نے ان کو خلیفہ بنایا. اور اس کے بعد یہ کہا گیا پھر قوم عاد کے بعد قوم سمود کو جانشین بنایا گیا. دوسری جگہ بھی ہے فما ابقا، جو بچ گئے تھے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اور ان کا نمبر میں نے، اور حضرت لوط ان کے ہم اثر ہے، ان کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام. یہ 6 اور 7 نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ دونوں ہم عمر تھے، چچا بھتیجے تقریباً ہم عمر تھے، نوجوان تھے. حضرت ابراہیم جب آگ میں پھینکے گئے تو وہاں سے پھر یہ ترکی کی طرف گئے، اور وہاں سے فلسطین، پھر وہاں سے مصر، وہاں سے مکہ. بڑے انٹرنیشنل ٹور کیا انہوں نے حضرت ابراہیم، اور وہ ظاہر ہے کہ بہت. تو قرآن مجید کہتا ہے فآمن لہ لوط. تو وہاں عراق میں، صدرن عراق میں جو جگہ تھی پہلے جس کو بابل کہتے تھے، تو وہاں حضرت ابراہیم تھے. تو صرف ایک شخص ایمان لے آئے، حضرت لوط، اور انہی کے ساتھ پھر یہ ہجرت انہوں نے کی. اس کے بعد دیکھیے وہ ان کے 2 بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ. ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں بائبل کہتی ہے کہ 86 سال ان کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت حاجرہ کی، اور 99 ایئرس یا 100 سال عمر تھی جب حضرت اسحاق پیدا. اور اس کے بعد پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا زمانہ ہے. حضرت یعقوب وہاں میں نے 10-11 نمبر لکھا ہوا ہے. تو حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں اور یعقوب کے بیٹے یوسف. اب حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور اب بنی اسرائیل کے 3 دور ہیں. تو پہلے 1900 BC کا جو دور ہے تقریباً 50-60 سال، وہ فلسطین کا ہے. وہاں سے پھر حضرت یوسف جب بادشاہ بن گئے مصر کے، تو وہ اپنے پورے خاندان کو لے کے 12 بھائیوں کو، والدین کو اور ان کی بیویوں کو، بچوں کو، بھائی ان کے سب شادی شدہ تھے، بڑے بھائی تھے، سب کو لے کے مصر چلے گئے. کہتے ہیں کہ 68 آدمی تھے، 68 جو ہجرت کر کے وہاں پہنچے ایجپٹ، اور وہاں 600 سال تک رہے، 1300 قبل مسیح، from 1900 BC to 1300 BC، 600 سال تک رہے. اور وہ جو پہلے وہاں کے بادشاہ تھے تو وہ وہاں غلام بنا لیے گئے. تو یہ انقلابات ہیں زمانے کے، تو اپس اینڈ ڈاؤنس اس طرح ہوتا ہے. کل تک ہندوستان میں جو مسلمان تھے، شہزادے اور زمیندار اور جاگیردار، وہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، زنا کرتے تھے. کیا نہیں کرتے، اچھے لوگ بھی تھے. کچھ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے اور کچھ لوگ عیاشی کا کام کرتے تھے. تو
اب دیکھیے آج ہندوؤں کا یہی حال ہے کہ وہ مسلمان لڑکیوں کا ظلم بھی کر رہے ہیں، ریپ بھی کر رہے ہیں، کشمیر میں کیا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. آپ سائنس اس پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے کہ قومیں کس طرح غالب ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے، قومیں کس طرح فاتح بنتی ہیں، مفتون ہوتی ہیں. یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے. تو بہت سارے لوگ اب پڑھتے ہیں قرآن، لیکن قوموں کے عروج و زوال پر ان کی نظر نہیں ہوتی. اچھا جی، اب اس کے بعد 1500 قبل مسیح کا زمانہ آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہندو مت کی جو 4 کتابیں ہیں، وید، رگ وید اور وہ آپ سارے جانتے ہیں، تو وہ ساری جو وید ہیں وہ لکھی گئی. حضرت ایوب علیہ السلام اصل میں بنو عیسو سے ہیں. تو حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت یعقوب تھے اور دوسرے عیسو تھے. تو عیسو کی اولاد میں ان کو بنو اودوم بھی کہتے ہیں، بنو عیسو بھی کہتے ہیں. یہ حضرت ایوب ہیں اور ان کے بیٹے غالباً ذوالکفل ہیں. ذوالکفل ہیں، اور ذوالکفل کا معنی تو ہے نصیب والا. کفل عربی میں کہتے ہیں نصیب کو. کفلین میں رحمتی آئی ہے نا قرآن. عیسائی اگر مسلمان ہو جائے تو اس کو 2 حصے ملیں، 2 ڈبل پرانی شریعت پر اور پرانے انبیاء پر ایمان لانے کا، اور نہیں کفلین میں رحمت. تو ذو کا مطلب ہے والا، تو ذوالکفل. اچھا، حضرت شعیب علیہ السلام یہ بنو مدین سے ہیں. بریکٹ میں لکھ لیجئے مدین. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی ایک بیوی تھی جس کا نام قطورہ تھا. ایک بیوی تو سارا ہے نا، دوسرے حاجرہ ہیں، تیسرے کہتے ہیں قطورہ تھی. تو یہ بنو قطورہ سے ہیں اور یہ مدین میں. مدین جو ہے وہ علاقہ ہے کوسٹل بیلٹ نارتھ آف ریڈ سی. کوسٹل بیلٹ، وہ جو وادی سینا کا ٹرائنگل دیکھتے ہیں نا نقشے میں، وادی سینا کا ٹرائنگل. تو وادی سینا میں کوہ طور ہے، وہ ٹرائنگل کے بیچ میں کوہ طور ہے، اور ایک کوسٹل راستہ ہے جو پلٹ کے پھر نیچے آتا ہے تبوک کی طرف. تو اس کو مدین کہتے ہیں. مدین یہ پورا کوسٹل ایریا. تو حضرت شعیب اسی علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے. ان کا زمانہ غالباً 1400 قبل مسیح. اب اس کے بعد 1300 قبل مسیح کا زمانہ ہے، اور تورات دی جاتی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو. اور ان کے بھی، حضرت موسیٰ کے بھی کئی فیزز ہیں. یہ مصر میں پیدا ہوئے اور تقریباً 19-20 سال کی عمر میں ان سے قتل ہو جاتا ہے. تو پھر یہ چلے جاتے ہیں مدین بھاگ کر جان بچانے کے لیے، اور پھر وہاں کوئی 10 سال رہتے ہیں، وہاں شادی کر لیتے ہیں، اولاد ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ ان کو وحی دیتا ہے، ان پر وحی ہوتی ہے، پیغمبر بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون. پھر یہ آتے ہیں دوبارہ مصر آتے ہیں، اور پھر مصر آ کر پھر وہاں سے بنی اسرائیل، فرعون سے معرکہ ہوتا ہے، ان کو بچا کر سارے لوگوں کو لے کر پھر دوبارہ یہ مدین آتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ دیکھا بالا ان کا علاقہ ہے سارا، اور جس کو آپ صحرائے سینا کہتے ہیں، اور پھر فلسطین کی. اب اس کے بعد اب بنی اسرائیل کہاں گئے؟ دوبارہ اب آ گئی کہاں؟ 1300 قبل مسیح میں بنی اسرائیل دوبارہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ غلامی سے ان کو بچاتے ہیں. He becomes the hero. He saved them from the tyranny of Pharaoh. وہاں لے آتے ہیں. پھر وہ بنی اسرائیل نافرمانی کرتے ہیں، 40 سال بھٹکتے ہیں. بالآخر حضرت میں یہاں لکھنا بھول گیا، لکھ لیجئے آپ یہاں 1300 کے نیچے لکھ لیجئے یوشع بن نون. ایک حدیث میں انہیں نبی کہا گیا ہے. یوشع، یہ واو شین عین، یوشع بن نون. انگریزی میں جوشوا کہتے ہیں تو جوشوا، یوشع بن نون. اور یہ پھر بنی اسرائیل کو لے کر دریا اردن پار کرتے ہیں اور
فلسطین میں داخل ہو، یوشع بن نون، اور یہی وہ تھے. ہاں یہ تقریباً کوئی 1250 ہوگی، 1250. بلکہ اب چلیے میں پھر کبھی آپ کو اگلی دفعہ نوٹ دے دوں گا کہ بائبل کی تاریخیں کیا ہیں اور قرآن کی تاریخیں کیا ہیں، یہ کبھی انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا. اچھا جی، اب اس کے بعد یہ یہاں کی یہ حکومت بنا لیتے ہیں، فلسطین میں بڑی عالیشان حکومت بناتے ہیں. ان کے پاس تو ان کی حکومت ہو جاتی ہے حضرت طالوت کی، سیمویل نبی اور طالوت کی. اور ان کو نوٹس دے دو تو نئے آنے والے ہیں. تو اب اس کے بعد یہاں یعنی بادشاہ بن جاتے ہیں طالوت، اور طالوت پھر وہ حکم دیتے ہیں کہ جالوت سے لڑنا ہے. بائبل میں گولایت جن کو کہتے ہیں گولایت، تو وہ ایک نوجوان لڑکا 17-18 سال کا لوہار کا بچہ، تو وہ جنگ میں بہادر کے جوہر دکھاتا ہے اور وہ جالوت کو قتل کر دیتا ہے. قرآن میں قتل داؤد جالوت، اور وہی بیکمز ہیرو. اور حضرت طالوت اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دیتے ہیں حضرت داؤد سے، اور وہ پھر بادشاہ بن جاتے ہیں حضرت داؤد. اور پھر اللہ ان کو نبوت عطا کرتا ہے، زبور ان پر نازل ہوتی ہے، اور ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام. اور اس کے بعد آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے جو پیغمبر ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں. ان کا زمانہ تقریباً 850 قبل مسیح. حضرت داؤد کا زمانہ ہے 1020، اور حضرت داؤد نے بھی کہتے ہیں 40 سال حکومت کی، اور حضرت سلیمان نے بھی 40 سال حکومت کی. یہ بائبل میں تفصیل ہے اس کی. اس کے بعد آپ جائیے 800 قبل مسیح، تو یہ وہ زمانہ ہے جب ہندوؤں کی اپنیشد لکھی گئی. یہ اپنیشد جو ہے بھجن ہے، یعنی حمدیہ کلام ہے، حمدیہ کلام اپنیشد. اور زبور میں بھی یاد رکھیے، زبور بھی اصل میں حمدیہ کلام پر مبنی اللہ کی وحی ہے. لیکن اپنیشد کے بارے میں ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کلام ہے یا کسی شاعر کا کلام ہے. اللہ عالم بالصواب. اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا زمانہ ہے. یہ الیاس علیہ السلام بعل بکہ، لبنان کا ایک شہر ہے بعل بکہ، آج بھی موجود ہے. تو یہاں بعل کی پوجا ہوتی ہے، بعل ایک، تو اسی لیے وہ بادشاہ کا نام بکہ تھا، اسی نام پر شہر آباد کیا گیا ہے جس کو بعل بکہ کہتے ہیں. بنی اسرائیل نے حضرت الیاس کو مارا پیٹا جلا وطن کر دیا، تو وہ ساری داستان ہے. اس کے بعد حضرت یسع کا زمانہ ہے، 700 قبل مسیح پہ آتے ہیں، اور یہ زرتشت کا زمانہ، زرتشت یا زردشت دونوں طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. اور اس سے پھر وہ مذہب ہے جس کو زوراسٹرزم کہتے ہیں. اور ایک ان کا یعنی 500 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پہلے ایک عالم پیدا ہوا زرتشت، اس کا نام تھا مصدق. تو مصدق، تو اس سے اس کو مصدقیت بھی کہتے ہیں. مصدقیت یعنی زرتشتی مذہب بھی کہتے ہیں اور مصدقیت بھی کہتے ہیں. 600 قبل مسیح میں دیکھیے رامائن لکھی گئی. رامائن جو ہے وہ مختلف والمیکی نے لکھی یا کسی اور نے لکھی، مختلف اس کے بارے میں ورشنز ہیں. یہ ایک جنگ کی کہانی ہے، کوروں اور پانڈووں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ اس کی داستان ہے. اچھا، یہی اس کے بعد دیکھیں گے زمانہ ہے یہ عدنان کا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ میں اعلیٰ نسل
اور میرے نسب میں کوئی ولد الزنا نہیں، یعنی سب لوگ نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئے، عالی نسب ہے، عالی نسب ہے، اور اگرچہ کہ وہ مشرک ہوئے ہیں ان میں، لیکن رہے ہیں عالی نسب۔ تو عدنان کا نام حدیث میں آیا ہے کہ میں عدنان، عدنان سے کنانہ، اور کنانہ میں سب سے بہتر ہاشم تھے، عدنان میں سب سے زیادہ بہتر کنانہ تھے، کنانہ میں سب سے بہتر ہاشم تھے، اور ہاشم میں سب سے بہتر میرا کرتا جو ہے عبد المطلب کا اور عبداللہ کے گھر سے ان سے پیدا کیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد 500 قبل مسیح میں آتے ہیں، یہاں پر یہ مشہور 515 میں اس کی کا انتقال ہوا ہے، اٹیلین فلسفی ہے اور پیرامینائڈس کہتے ہیں، پیرامینائڈس، یہ وہ آدمی تھا جس نے کہا کہ حقیقت ایک دھند کا نام ہے، ایلوژن ہے، ایک سراب ہے، دھوکہ ہے، سمجھے؟ ریالٹی جو ہے وہ ایک ایلوژن ہے۔ 570 قبل مسیح میں دیکھیے آپ فیثاغورس، آپ جانتے ہیں پائتھاگورس جسے آپ کہتے ہیں، ریاضی دان بھی تھا، فلسفی تھا، اور اس کا ایک مشہور قول ہے لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں، اور یہی وہ بکواس ہے جو آج تک گونجتی رہتی ہے ہر جگہ، یعنی آپ بھی اور میں بھی ہر چیز کو ڈالیں، اور یہی بکواس وہ ہمارے احمد ندیم قاسمی بھی کرتے تھے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا، تو مروں گا تو دریا جو ہے سمندر میں مل جائے گا، میں اللہ بن جاؤں گا۔ تو یہ جو ہے اللہ ہی موجود ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ، یہ وہ چیز ہے۔ میں آگے بتاتا جاؤں گا میں آپ کو کہ اس پر آپ لوگ سنیے، سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں، آپ مجھ سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ مطالعہ کر سکتے ہیں، سمجھے؟ میں تو بوڑھا ہوں، 68 سال کا بوڑھا ہوں، اور دیکھیے یہاں مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں بوڑھے نہیں ہیں، یہاں پر سب نوجوان بیٹھے ہوئے، تو آپ کے پاس بھی اللہ نے 50-60 سال اور ہیں آپ کو کام کرنے کے، آپ کی میدان اوپن ہے نا فیلڈ، آپ اس پر مزید ریسرچ کر سکتے ہیں، مزید ڈھونڈ سکتے ہیں، مزید حوالوں پہ جا سکتے ہیں، قرآن میں جا سکتے ہیں، مزید احادیث میں جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک ABC یاد رکھیے، جو بھی پڑھنا ہے پڑھیے، آپ تاریخ پڑھیے اور مذاہب پڑھیے، فلسفہ پڑھیے، جو بھی پڑھیے، لیکن روزانہ آپ کو 3 مرتبہ کہنا ہے، نوجوانوں سنو غور سے، روزانہ 3 مرتبہ کہنا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبی، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، مطمئن ہوں، خوش ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں، خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور میں اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور یہی 3 سوال ہیں جو آپ سے قبر میں کیے گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہر صحیح حدیث پر غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے، غیر متزلزل، وہ انشکب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے نہیں تھے، دن میں 3 مرتبہ کہا کرو، دن میں 3 مرتبہ، جب بھی کوئی کتاب پڑھے نا، فلسفے کی کتاب پڑھو، سائنس کی کتاب پڑھو، کوئی کتاب پڑھو، یعنی اول فول جو بھی پڑھنا ہے، روزانہ 3 مرتبہ یہ پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، جھوٹے نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلسفی نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، امی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ یہ اگر آپ اس میں ذرا بھی اگر شک آ جائے نا آپ دیکھیں، تو یہ بنیادی بات ہے جو میں نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ABC ہے، ٹائم لائن ہے، یہ بالکل آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ چلیے جی، اب اس کے بعد حضرت عزیر کا زمانہ ہے 450 قبل مسیح۔ اچھا، یہاں ایک ضمنی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ
بائبل جو ہے میں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ کئی لاکھ پیغمبر آئے، لیکن وہ کہتے ہیں پہلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ وہ حضرت آدم کو مانتے ہیں، نہ حضرت الیاس کو مانتے ہیں، نہ حضرت ہود کو، اور نہ حضرت صالح علیہ السلام۔ دوسری چیز غور سے سنیے، حضرت عزیر کے بعد جو پیغمبر آئے ہیں یعنی حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہیں مانتے۔ وہ پھر کبھی میں آپ کو وہ چارٹ آپ کو دے دوں گا تو آپ لوگوں کے لیے رہنمائی ہوگی۔ تو فریقاً کذبوا وفریقاً، تو یعنی انبیاء رسولوں کو بعض کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو قاتل کیا۔ ان کے بعد یہ قرآن کی چارج شیٹ یہودیوں کے بارے میں سمجھ۔ اچھا، تو ان کے نزدیک پہلے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہیں اور آخری پیغمبر یہودیوں کے نزدیک ملاچی نبی، تو بائبل میں ہے تو ذرا دیکھیے، یہ حضرت عزیر کے بعد جو ہے لکھ لیجئے ملاچی، حضرت عزیر کے نیچے لکھ لیجئے ملاچی، یہودیوں کے کہتے ہیں ان کے بقول نقل کفر نباشت، تو یہ ان کے آخری نبی۔ اب آ جائیے 400 قبل مسیح، تو یہ ویدانت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، اس کو برہما سوتر بھی کہتے ہیں، اور اس کے لکھنے والے کا نام ہے بادرائے، اور بعد میں پھر شنکر آچاریہ نے بھی اس کی ایک شرح لکھی، اور ہندو فلسفی جو ہے وہ اسی پر مشتمل ہے، ویدانت پر، جو جس کی شرح کی ہے کس نے؟ ویدانت اصل میں سمری آف وید ہے، وہ وید جو 1500 قبل مسیح میں لکھے گئے تھے اس کا خلاصہ ویدانت ہے۔ اب سنیے، یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے، ایک عالم ہے انڈیا کے، ہے تو گمراہ قسم کا عالم، لیکن بات اس نے بڑی خطے کی، اس نے کہا کہ مسلمان کرتے یہ رہے ہیں کہ کسی نے کتاب لکھی تو اس کی شرح لکھتے تھے، اور شرح جب لکھتے ہیں تو پھر اس کا خلاصہ لکھتے ہیں، یعنی دس از دی گیم وچ از گوئنگ آن وتھ مسلم، یعنی کسی نے کتاب لکھی اور اس کی تشریح لکھ رہے، پھر تشریح کا پھر خلاصہ لکھ رہے، اور صحیح، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اکثر جو، اچھا جیسے مثال کے طور پر کسی نے 100 صفحے کی کتاب لکھی، اس کی شرح جو ہے انہوں نے 15 جلدوں میں لکھی، اب پھر وہ 15 جلدوں میں لکھا، اس کا پھر خلاصہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کریٹیوٹی اور نئے راستے سوچنا، نئے راستے نکالنا، اس کی بجائے ہم یہی کام کرتے رہے۔ اچھا جی، یہاں جو ہے امباد قلس جو ہے یہ فلسفی ہے، تو یہ بھی ہماوست کا قائل تھا، ہماوست لکھا ہوا ہے، دیکھیے وہی ہے ہماوست، وہی ہے ہر چیز خدا، ہماوست، یہ وحدت الوجود کہیے اس کو۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آگے ہم جا کے تصوف پر بات کریں گے، اس کی روٹس کہاں سے شروع ہو رہی ہیں، تو یہ بہت پرانی چیز ہے۔ اور عناصر اربع یعنی 4 ایلیمنٹس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آتش و آب و خاک و پانی، لکھ لیجئے، عناصر اربع کے نیچے لکھ لیجئے آتش و خاک و باد، آتش و آب و خاک و باد، یعنی فائر اور پانی اور مٹی اور پانی، مٹی اور ہوا، باد جو ہے ہوا، آتش و آب و خاک و باد۔ اور یہ اسی اصلی ہے، یہ فلسفے کی کتاب پڑھ لیے، اب یہ غزل لکھ دی، آتش و آب و خاک و باد،
اس پہ پوری یہی ہے جی، ساری دنیا یہی 4 چیزوں سے بنی ہوئی. ٹھیک ہے. جیسے یہ آپ نے حکیموں کو سنا ہوگا، وہ حکیم بھی سب حکمت کیا چیز ہے یہ؟ وہ سب گریک فلاسفی، گریک میتھولوجی اور گریک ریسرچ اسی کا خلاصہ ہے. جو یونانی کہتے ہیں نا، آپ کو یونانی تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ ایک گرم مزاج ہوتا ہے، ایک ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے. یعنی وہ ساری جو کانسیپٹ ہیں وہ وہی کے ہیں سارے. چلیے اب اس میں پھر جب مسلمان ہوئے یہ لوگ، تو انہوں نے کیا کیا، وہ ان کے سارے جو تھے نا نسخے، وہ کہنے لگے حدیث ہے، حدیث بنا کے پیش کر دی. پیاز کے بارے میں حدیث ہے، کدو کے بارے میں، بات صحیح حدیث بھی ہیں اس کے اندر. یا پھر کیا وہی نسخے لے کے اس میں گوتم بدھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہار کا رہنے والا تھا اور ایک شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا. اور یہ جو ہے پھر یہ جنگلوں میں چلا گیا، رہبانیت اختیار کر. اور وہ کہتا ہے کہ انسان کے لیے 2 چیزیں بڑی خطرناک ہیں، ڈیمانڈس اینڈ ڈیزائرس، یعنی طلب، ڈیمانڈ ہے، اور خواہشات، یہ دونوں کو مارنا چاہیے. ڈیمانڈس کو کچلنا چاہیے اور خواہشات کو کچلنا چاہیے. اور یہ بھی وہی تصوف. دیکھیے تصوف ایک ایسی بلا ہے، سمجھے، اور دوسرے حسد اور ہوس، حسد اور ہوس، یہ پہلے دن سے ہے. یہ انہو لکم عدو مبین، اللہ نے پہلے کہہ دیا نا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے. اور پھر وہی ہوا، آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. کیوں کیا؟ حسد اور ہوس، حسد اور ہوس. تو دنیا میں جو فساد ہوتا ہے، اور سے سنیے بات، دنیا میں جو فساد ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہوس اور حسد. تو اب اس کے لیے علاج یہ بتایا جاتا ہے، اس کا علاج تصوف ہے. مار ہی دو، کیسٹریشن کر دو، کیمیکل سے مار دو. یہ جو آپ کا خان ہے، یعنی کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، نیا قانون، یعنی خسی کر دو. حالانکہ دیکھیے خسی کرنے کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی مینڈھوں کی قربانی کی ہے، اور وہاں جانوروں کو خسی کیا جاتا تھا. صحیح حدیث میں یہ چیزیں ملتی ہیں. تو لیکن کسی انسان کو خسی نہیں کرایا گیا. اور یہ جو ہے سنیے، مشہور حدیث آتی ہے کہ ایک صاحب، اب نام بھول رہا ہوں میں، غالباً عثمان بن مظعون تھے یا ابو ذر تھے، کون تھے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہوتا لَخْتَصَيْنَا، تو ہم ضرور اپنے آپ کو خسی کرا لیتے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوتا تو ہم اپنے آپ کو خسی کرا لیتے. تو یہ الو کا پٹھا جو برطانیہ کا ایجنٹ ہے، یہ آ کے ہمیں نئی شریعت دے رہا ہے. یعنی اس سے دھوکہ نہ کھانا. یہ وہی ہے جورو کا غلام جو جا کے بابا فرید کے مزار پہ 2 مرتبہ سجدہ کر چکا ہے، ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے اور اسلام کے خلاف سارے کام کرتا ہے. ایک نسل کو برباد کیا، نوجوانوں کو برباد کرنا اس کا ٹارگٹ ہے. نوجوانوں کو آزاد بنانا، ان کو جو ہے رقص میں، سرود میں، ڈانس میں، موسیقی میں لگانا، لبرل بنانا. اور مسلمان بھی ہے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ ہے اس کا نظم ہے. تو یہ جو صاحب تھے یہ کہتے تھے، کون؟ گوتم بدھ صاحب. اچھا، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ گوتم بدھ شاید نبی تھے. ہندوستان میں بہت سارے یعنی علماء ہیں ایسے جو وہ انڈین جو ہے ہندوؤں کو اپنی طرف کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ان کے بارے میں
اچھا یہ بعض لوگوں نے کہا ہے. اچھا لیکن دوسری طرف ایک رائے یہ ہے کہ گوتم بدھ خدا کو نہیں مانتا تھا, ایتھیسٹ. اب اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ تھا, لیکن جن لوگوں نے کہا کہ شاید یہ پیغمبر ہو, انہوں نے کہا کہ اس کو گیان ہوا جب یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور اس پر وہی کیفیت نازل ہوئی جو عموماً انبیاء کے اوپر نازل ہوتی. تو بعد میں پھر اس کی تعلیمات کو ڈسٹارٹ کیا گیا, مسخ کیا گیا, یہ بھی امکان ہے. تو ہم یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیغمبر تھا یا اللہ کا دشمن تھا یا گمراہ تھا, صوفی تھا, کیا تھا ہم نہیں جانتے. بہرحال جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بدھ مت کے اندر. اور اچھا سنیے, بڑی عجیب غریب بات یہ ہے کہ اس نے بھیک مانگنے کی تعلیم اور بھکشیوں کو, جو بدھ مت کے بھکشو تھے, ان سے کہا کہ تم جنگلوں میں رہو, عبادت کرو, مذہب کو پھیلاؤ اور ساتھ میں کیا کرو, جو ہے بھیک مانگو. اور وہ خاص لباس پہنتے ہیں, آپ کو پتہ ہی. اور سنیے بڑے قاتل بھی ہیں یہ. ابھی یہ آپ کو پتہ ہے برما میں مسلمانوں کا جو قتل ہوا ہے, اس میں بڑا ہاتھ ہے ان کا. بلکہ وہ برما کا اور تھائی لینڈ کا جو کیا ہے ان کے پاس لوگ, اس میں ایک آدمی بڑا خطرناک ہے. یہ سری لنکا پہنچا ہے اور سری لنکا جا کر اس نے, ابھی یہ کوئی 5-10 سال پرانی بات, اس نے جا کر وہاں کہا کہ سری لنکا میں تقریباً بہت اچھے مسلمان ہیں, ٹیمل مسلمان ہیں اور بہت اچھے مسلمان ہیں, شافعی مسلمان ہیں سری لنکا. کہا کہ اس جزیرے پر ایک مسلمان کو باقی نہ رکھا. تو آج کل کے جو بدھ مت کے پیروکار ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. وہ بدھ مت کی بھی 2-3 بڑی شاخیں ہیں اور ایک شاخ ان کی جاپان میں ہے, وہ آپ جانتے ہیں, وہ پڑھ لیجئے آپ, اشارہ لکھ لیجئے وہاں. بعد میں بدھ مت کی قسمیں اور بدھ مت کی تاریخ, یہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں تھوڑا سا, یہ جو مختلف مذاہب کی کوئی کتاب پڑھ لیجئے. چلیے جی, اس کے بعد آ جائیے سقراط کا زمانہ. اچھا اب یہ ہمارے اردو کے جو شاعر ہیں, فارسی کے شاعر ہیں, یہ فلسفہ پڑھتے ہیں. یہ آپ کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں, گزشتہ 1000 سال سے یہی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی سقراط نے پیالہ پی لیا تھا. ان کے 4-5 ہیروز ہیں ان کے. ایک سقراط ہے, ایک وہ ہے کون, انا الحق والا منصور, حسین بن منصور حلاج, اور ایک ہیرو ہے ان کا وہ جو مغل شہزادوں کو بے دین بناتا تھا, سرمد کاشانی. آگے بتاؤں گا میں, سرمد کاشانی. تو جو بھی قتل کیا گیا ان کے نزدیک ہیرو. سہروردی بدماش تھا, ایک عیسائیوں کا سا لباس پہنتا تھا, تو صلاح الدین ایوبی نے اس کو مارا, بدماش کو, صوفی تھا یہ. تو یہ ہیروز ہے 4-5, سقراط اور سرمد اور حسین بن منصور اور اس طرح. اس کا شاگرد ہے دیکھیے افلاطون, پلیٹو جسے کہتے ہیں. اس کے تقریباً 50 سال بعد اس کی موت ہوئی ہے. وہ اس کی 399 میں ہوئی ہے, اس کی 348 قبل مسیح میں موت ہوئی. اور اس کے تقریباً 25 سال کے بعد کا زمانہ ہے ارسطو کا. ارسطو کو پھر یہ بابا آدم کہتے ہیں فلسفے کا, اور اس نے وہ جو بڑے سوال کیے کہ وائی اور واٹ اور ہاؤ اور اس طرح کی جو چیزیں, جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا نا, یہ کیا کہا, وہ شکوہ میں ہے نا, رموز کم ہے. ہاں جی, کسی کو شکوہ یاد ہے؟ بہرحال دیکھ لیجیے, پہلے 2-3 بندوں میں ہی پوچھ لیا. اچھا جی, اب مسلمانوں میں جو فلسفی پیدا ہوئے, بالخصوص یہ ابن سینا اور وغیرہ وغیرہ, اور یعقوب الکندی اور ابن مسکویہ وغیرہ, یہ ان کو مشائین کہتے ہیں. اچھا یہ بے وقوف سارے قرآن حدیث کو چھوڑ کے کس کے پیچھے پڑے رہے نا, ارسطو کے پیچھے.
یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے مسلمان کے فلسفے پر. مشائین کہتے ہیں. مشائین کا مطلب ہے فالوورز آف ارسطو. مشائین. اور یہ بابا اس کو جو ہے ماڈرن فادر آف فلسفی کہتے ہیں. کس کو؟ ارسطو کو جو ہے, ارسطاٹل. اچھا, اب اس کے بعد دیکھیے اس کے تقریباً 50-60 سال کے بعد زینو ہے. زینو دو ہیں. ایک یہ جو زینو ہے یہ زینو آف سیٹھیم ہے. یہ سیٹھیم زینو. اور اس کا جو فلسفہ ہے اس کو رواقیت کہتے ہیں. دیکھیے مولانا مودودی نے تجدید و احیاء دین لکھی نا. اب میں انشاءاللہ وہ کام مکمل ہے, شاید نہیں ہوئی کتاب, اس کی میں نے شرح لکھی ہے. تجدید و احیاء دین کی شرح لکھی ہے. اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے وقت میں برکت دے تو میں اس کی شرح لکھوں گا. وہ کتاب آپ جب تک یہ بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے وہ کتاب سمجھ میں نہیں آئی. کیونکہ ایک لائن میں مولانا نے لکھا کہ ان پہ رواقیت کا اثر پڑ گیا. تو رواقیت کیا ہے ذرا پہلے کہہ دیا کہ وحدت الوجود کا اثر پڑ گیا. وہ ایک لفظ لکھتے ہیں وہ, لیکن ہی ہیز اے بیک گراؤنڈ. سمجھ گیا؟ تو پورا وہ کتاب کو سمجھنا مولانا مودودی کی بہت بنیادی کتابوں میں سے ہے. ان کی پوری فکر کی ترجمانی کرنے والی کتاب ہے تجدید و احیاء دین. اچھا, لگتا یہ ہے کہ یہ 2 دن میں لکھی ہے مولانا نے, 2 راتوں میں لکھی ہے. 120 صفحات کی ہے اور یوں اس میں روانی ہے دریا کسی, بس لکھ رہے. اور ایک آمد ہے, ایک الہامی کتاب لگتی ہے وہ, لیکن اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے اس کا. اس میں ہنٹس ہیں, اشارے ہیں, بس اس اشاروں کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. چلیے جی, تو یہ رواقیت کیا ہے؟ نفس کشی, یعنی نفس کو مارو. وہی جو بدھا کہتا ہے نا, خواہش کو کچل دو, کیسٹریشن کروا لو, سمجھے, آپ نامرد بن جاؤ, جو ہے عورت کی طرف دلچسپی نہ ہو, پیسے کی طرف نہ ہو, مال کی طرف نہ ہو, کھانے کی رغبت نہ ہو, جنگلوں میں چلے جاؤ, مہینے میں 1 مرتبہ کھاؤ, مت دیے, شادی مت کرو. تو یہ نفس کشی کی بھی. اور باطینی دنیا میں بات جی, اور کہ اندر کی دنیا کیا ہے, دل کی دنیا کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ خدا اس وقت ملتا ہے جب اپنے آپ کو آپ کچلتے ہیں. اور اس کا جو قول ہے کہ ہر ذرے میں روح الہی. اب یہ دیکھیے الفاظ بہت سارے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہی کانسیپٹس ہیں. چلیے جی, اس کے بعد جو ہے یہ 150 قبل مسیح کا زمانہ آتا ہے. دیکھیے کنانہ کا, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے.